جہنم میں بانٹ دی جائے گی۔ پھر پتہ کیا ہوگا؟ اس نے تیری ٹانگ توڑی تھی، سزا دوں، پیار کے دریا بہ گئے، یہ محبت 100 گنا بڑھ جائے، شکایت کی طرف یا اللہ فرمایا تیری ٹانگ توڑی تھی، سزا دوں، نہیں اللہ کریم دوسری بھی توڑ، تیرا ٹانگ توڑا تھا، سزا دوں، اللہ کریم دوسرا بھی توڑ۔ اب وہاں جب سزا، جب شکایت کرنے والا ایک محبت کے دریا بہ جائے، شکایت کرنے والا ہوگا ہی کوئی نہیں تو تم سزا کس کو کرواؤ گے؟ میرے ساتھ بات۔ فرمایا محبت، یہ بھی حدیث بخاری، یہ حدیث مسلم کی ہے، فرمایا محبت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ ہم رحمت کہتے ہیں، محبت ہے، ایک حصہ اس دنیا میں اتارا، بھیڑیا اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا، اسے تکلیف نہ ہو، بھیڑیا اپنے بچے کو تکلیف نہیں، تسی بھی تو بچے کو تکلیف سے نہیں دے دیں۔ شکر ہے میرا چاہتا ہے اسلام محبتوں کا دین ہے، اسلام رحمتوں کا دین ہے۔ میں تو فقیر ہوں، اسلام کا معنی کیا؟ اسلام کا معنی سلامتی، کیا معنی ہے؟ ایمان کا معنی امن، ایمان ہے، یہ امن کہاں سے آیا؟ آمنہ کی گود سے، گود جو امن دینے والی تھی، گود امن دینے والی تھی، دنیا میں وہ آیا تو امن لے کے آیا۔ جہاں ہے تو میرے امن دنیا میں پھر کھڑا ہو، آج حادثہ ہو سکتا ہے مومن کا، بخار چڑھ سکتا ہے، یہاں تو امن کو چھوڑو، یہ خانے کعبے میں ٹانگ چڑھوا سکتا ہے، خانے کعبے میں جیب چڑھوا سکتا ہے، خانے کعبے میں بخار چڑھا سکتا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو بندہ کعبے میں داخل ہو گیا خدا کی امان میں آ گیا تو خدا کی امان والے کو بخار چڑھ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، پاؤں کے نیچے آ کے مر سکتا ہے، یہ سارے یہ چیزیں کعبے میں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ تو پھر دنیا کا امن تو نہ ہوا۔ آپ مولوی میں بتاؤں کہ دنیا کے امن کی بات نہیں، فرمایا جو میرے گھر میں آ گیا وہ دوزخ کے عذاب سے امن پا گیا، فرمایا جو میرا دین اسلام قبول کر گیا وہ دوزخ کی آگ سے سلامتی پا گیا، جو ایمان لے آیا مومن ہو گیا اسے دوزخ کی آگ سے امان مل گیا۔ دنیا کی کوئی امان نہیں ہے، یہ ساری امان آخرت کی امان۔ ٹھیک ہو گیا میرے دوستو، اللہ پاک تمہیں اپنے رحمت للعالمین کے دین پر چلنے کی توفیق دے، تم اپنے چھوٹوں کے لیے رحمت بنو، اپنے بچوں کے لیے رحمت بنو، اپنے بچوں کے لیے رحمت بنو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جو اپنے بچوں پہ رحمت نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت نہیں کرے گا۔ یہ ساری رحمت کی کہانی ہے۔ اللہ کریم وہ آوازیں آتی ہیں کہ میں نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، قدم قدم پہ۔ بس ایک لمحے کی بات کرتا ہوں، یہ تو حدیث کہانی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ مکے کے کافر اکٹھے، کون اکٹھے تھے؟ کافر اس وقت تک کافر نہیں تھے جب تک میرے نبی کا انکار نہیں، اس سے پہلے کوئی کافر نہیں، ان پہ تو نبی کوئی نہیں ہے، ان پہ تو ہادی کوئی نہیں، وہ تو کیا لوگ کافر کھڑے ہیں۔ اب سب سے بڑا جرم اس دنیا میں کفر ہے، سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ کافر کھڑا ہے، مشرک کھڑا ہے، چوری ڈاکے کو چھوڑ، تو بحث کرتا ہے چوری والا جنت سے جائے گا کہ نہیں، ڈاکے والا ذہن میں آتا ہے، وہ کافر کھڑا، وہ میرے نبی کا منکر کھڑا ہے، اللہ سے شریک کرنے والا بتوں والا کھڑا ہے، اور نبی پاک کو للکارتے ہیں کہ اے نبی تم اپنے اللہ کو کہو کہ عذاب لائے، ہم یہاں کھڑے ہو کر خدا کے عذاب کا انتظار کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اس ان کو عذاب کون مانگ رہے ہیں؟ کافر۔ لاؤ ہم گھر جاتے ہی نہیں، تم اپنے خدا کو کہو عذاب دے دیں۔ پچھلی امتوں پہ نبیوں نے دعائیں مانگی تو عذاب آئے، میرے سرکار نے توجہ فرمائی، ابھی وقت نہیں گزرا جبریل پہنچ گیا، فرمایا میرے محبوب نور اور تھا، وہ اور تھے جو امت
کے لیے بدعا کرنے والے اور تھے، گناہگاروں کے لیے بدعا کرنے والے اور تھے، میرے محبوب کو جہنم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ نہ جبریل منع کرو میرے محبوب دعا نہ کرنا، کافروں کے لیے عذاب کی دعا نہ کرنا، میں ان کافروں کو عذاب نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو چوری ڈاکے کی کہانی سنا، فرمایا میں ان کافروں کو عذاب نہیں دوں گا، ان پر عذاب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میرے محبوب کو ان کے درمیان کھڑا ہے۔ تو اپنی ان کافروں کے درمیان کھڑا ہے۔ سن، اگر میرا آقا کھڑا ہو، کافر خود عذاب مانگ رہا ہو اور کہہ رہا ہو، للکار رہا ہو، بھیج اللہ عذاب، ہم یہاں کھڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے عذاب نہیں بھیجنا، میں نے جسے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، میرا رحمت للعالمین تمہارے درمیان کھڑا ہے، میرے محبوب کہہ دو تو ان کے درمیان کھڑا ہے، میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ سرور کائنات کھڑا ہو، ابو جہل کو عذاب نہیں ہوتا، سرور کائنات کھڑا ہو، موٹے کافر کو عذاب نہیں ہوتا۔ قیامت کو آقا کہاں کھڑا ہوگا؟ کہاں کھڑا ہوگا؟ یہودیوں میں کھڑا ہوگا، عیسائیوں میں کھڑا ہوگا، ہندوؤں میں کھڑا ہوگا، کہاں کھڑا ہوگا؟ تو پھر جہاں وہ کھڑا ہوگا وہاں کافروں کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ خدا گواہ، جب کلمہ پڑھے دل سے پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ تیرے بخشش کی کنجی۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگا؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگا؟ فرمایا ہم خدا کی رحمتوں سے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا اس شخص کو، ظاہر ہے وہ یہ ڈراوے کی کہانی نہیں، میں نے وہ قریشی میں بتایا تھا، پتہ نہیں یہ موت کی کیا کہانیاں، کہتے ہیں موت کے بعد روح برزخ میں چلی گئی۔ برزخ کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی فقیر ہے ڈھونڈے برزخ کیا ہے، چلو نبی کی آگ سے پوچھتے ہیں کیا ہے۔ کیوں میرے آقا نے تو فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جب مومن بنتا ہے تو قید سے آزاد ہوتا ہے، روح آزاد ہو جاتی ہے، ظاہر ہے اس حیات سے آنے والی حیات بہتر ہے۔ فرمایا مومن جب مرتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ میری بات سنتے جائیں، اگر موت بھیانک ہوتی تو چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں میری توجہ سے سنیں۔ میرے آقا کی آل امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب مومن کی روح نکلتی ہے، لمبی بات نہیں کرتی، وہ آزاد ہو، جب اب دنیا سے مومن جی آزاد ہو کے کہاں جاتی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے وہ مدینہ منورہ حاضر کی روح جاتی ہے۔ ایک کہتے ہیں اتنے خوبصورت سفر ہوگا، منیسہ پڑھے مدینے کا سفر ہو، وہ طیبہ پہ نظر ہو، فرمایا مرنے کے بعد مومن کی روح سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری دے، نہ پاسپورٹ، نہ ویزے، نہ خرچے، عجب ہی رحمت نہیں بننے لگتا۔ یہ دین کتنی رحمتوں کا دین ہے، کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کا نواز ہے۔ پھر یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی کہ مدینے جا کے آگے کیا کریں، بڑی حدیثیں ہیں، اس کا ٹائم تھوڑا ہے۔ سنو، فرمایا پھر جلدی جلدی وہ قبر میں واپس آتی ہے۔ ڈران والی کی کہانی وہ مومن کا گھر ہے، اور گھر جلدی جلدی گھرے جا کے پھر سرکار کا انتظار شروع کر دیتی، میں سلام کر رہے ہیں اب میرا آقا آئے گا۔ یہ زندگی کے کتنے خوبصورت سفر ہوتے ہیں کہ لمحوں کا سفر ہے تو مدینے جا رہا ہے، لمحوں کا سفر ہے کہ آقا تیرے پاس آ، میرے آقا کا پورا دین رحمت کا دین ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ دیکھو دوستوں کو محبت کی کہانی ہے، یہ میرے آقا کا پورا دین پیار کی کہانی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، ہماری سائنس کہتی ہے کہ جس بندے کو ماں باپ کا پیار نہ ملا وہ ایب نارمل آدمی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی ٹھیک، ماں باپ کا پیار نہ ملے وہ بچے نارمل نہیں ہوتے۔ سنو، باپ تو دنیا میں نہیں تھا، باپ دنیا میں نہیں تھا، 5 سال کی عمر لاڈ کرنے کی عمر آئی، پیار لینے کی عمر آئی، محبت لینے کی عمر آئی تو ماں بھی